السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج جس آیت پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ویری لاسٹ آیا اور اس کا آخری حصہ وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس چیز پہ تھوڑی سی توجہ دینا جو میں بات کہنے والا ہوں کہ آج کا سیشن ایک ایک سیمپل ہے کہ آپ نے جب سیشن دینا ہے تو کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے نا ربط قائم کرتا ہوں، کس طریقے سے آپ لوگوں سے جو ہے نا آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں کون کون سی ٹیکنیکس استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے میری صرف بات سننی نہیں ہے بلکہ میرے طریقے کو بھی غور کرنا ہے کہ میں کس طریقے سے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک سوال سے بات شروع کروں گا کہ جو آخری آیت ہے سورہ فاتحہ کی، پوری کی ہم دہرائی نہیں کر سکتے، سورۃ الفاتحہ کی جو ویری لاسٹ آیا صراط الذین انعمت علیہم، اس میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ کوئی بھی انمیوٹ کر کے مجھے شارٹسٹ آنسر کہ جس کے اندر لب الباب ہمیں مل جائے کہ آپ نے اس میں سے کون سی اہم چیز آپ نے سیکھی ہے؟ جی جی، ہنا نے انمیوٹ السلام کیا۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی ہنا۔ جی اچھا، میں ابھی تک نا اہدنا الصراط المستقیم کی ریکارڈنگ تک پہنچی تھی، اور انعمتا کے اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت تو نہیں محفوظ، لیکن مجھے جو بات ابھی تک سمجھ آئی ہے نا ترتیب کے لحاظ سے، وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں ہدایت یافتہ سے۔ مثلا نعمت جو ہے نا وہ ہدایت سے بڑی ہے۔ کیا میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ نہیں، آپ بات کریں، میں خود آپ کو یو گاٹ اے ریئلی گڈ پوائنٹ، آپ ایک نئے اینگل سے آئے ہیں۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پروسیس اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ اینڈ یونیک وے۔ جی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیوں نہیں ہے جنہوں نے جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ وہ عربک بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو ہدایت ملی، لیکن اللہ نے بطور خاص ان لوگوں کا ذکر کیوں فرمایا جن کو نعمت عطا کی گئی۔ اب یہ نعمت کیا ہے اس پہ بہت ڈیٹیل ہے، بہت ڈیٹیل ہے۔ قرآن اور حدیث کا نچوڑ نکالنا پڑے گا کہ اللہ کے نام یافتہ لوگ اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ اب جس طرح ابھی میں سارے سیشنز میں نے ریوائز کیے جو مسنگ تھے، وہ بھی اس میں ترتیب کے لحاظ سے جو ایک بہت زیادہ حکمتیں مجھے نظر آئیں، ان میں ایک چیز ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو ایک وہ آیت ہے نا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ پہلے ہدایت ملتی ہے تو بندہ عبادت کے قابل ہوتا ہے نا، یا اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو عبادت گزار ہوں گے اور اللہ سے مدد بھی طلب کرتے ہوں گے، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی ایک ہی امت مسلمہ میں اتنی فرقہ بندیاں ہیں، تو مطلب ان میں سے بہت سارے ہدایت کے واو، رستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ سبحان عبادت اللہ، گزار ہے، بے شک وہ سبحان مدد اللہ، مانگ رہے ہیں، لیکن ہدایت پہ کون ہے؟ یہ اللہ سے ہمیں ہر وقت مانگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ That's a really unique، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، that is really unique. Wow. Wow.
سبحان اللہ سبحان اللہ. That is really important point. I need to write it down. آپ بھی اس کو بھول نہ جانا، اس کو لکھ لیں. اس کو کشف بولتے ہیں، اس چیز کو کشف بولتے ہیں. کشف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوتا، یعنی you did not research, you did not read it, you did not hear it. آپ کے دل میں آپ کے دل میں ایک ایسی بات آتی ہے جو آپ کو کہیں سے نہیں ملی ہوتی. It's just a actual کشف، لائک آپ کے دل میں سے ایک پاپ اپ ہوا، جیسے ایک بلبلا پھٹا اور آپ کو ایک نئی چیز ملی. ٹھیک ہے، ایسے اسے کشف بولتے ہیں. تو آپ میک اے لسٹ آف یور کشف، کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے کون سی ایسی چیزیں جو آپ نے کبھی بھی کسی سے نہیں سنی، کبھی بھی آپ نے کہیں نہیں پڑھی، لیکن دوران قرآن کے مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں پاپ اپ ہوئیں، اور آپ کو اس بات نے آپ کو سرپرائز کر دیا، اتنی یونیک تھی. تو اس کو فوری طور پہ نوٹ کریں. ٹھیک ہے، اور اس کو اس کا کشف کی لسٹ بنا لیں. کریڈٹ اس کا کریڈٹ اس طرح سے جا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے مجھے نہیں. بالخصوص نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کسی ایک سے کوئی ایک لفظ بھی سیکھنا کو ملتا ہے نا، تو وہ ہمارا استاد ہے. وہ یہ کہ میں نے کبھی ترتیب پر اتنا توجہ نہیں دی تھی. آپ نے ہر آیت کو ترتیب کے لحاظ سے بہت اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی. اسی ترتیب کو ذہن میں رکھ کے جب میں ان چیزوں کو دیکھتی چلی گئی تو مجھے یہ لگا کہ اہدنا الصراط کا تو پہلے آنا چاہیے تھا، بعد میں کیوں آیا؟ مطلب سبحان اللہ. بہت سارے عبادت Even I گزار didn't know that. میں نے بھی بہت نہیں والے سوچا. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. آج ہی آئے میرے ذہن میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. That's really really a beautiful thing. Really beautiful thing. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر فرمائے، اور ہمیں قرآن کو مزید، یہی تو گہرائی ہے. سی، آپ کی اس بات نے یقین کریں مجھے میرے رونگٹے کھڑے کر دیں. ٹرسٹ می. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ قرآن کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ the deeper you go، ٹھیک ہے، the longer you hold yourself in this ocean, you find more unique pearls or diamonds, or I'll say کمال کے ہیرے آپ تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. We don't want to waste our time. Because time is running so fast. I don't know why. اتنا تیزی سے ٹائم بھاگتا ہے. And I tried to stop it, but I have no control. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ٹائم ایک ایسی چیز ہے، ہم نقصان میں ہی رہیں گے، یہ ہمارے قابو میں رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، خیر کوئی اور انمیوٹ کر کے بتائے گا؟ علاوہ جو بات ماشاءاللہ ابھی ہناپی نے کی ہے، bring something new that you learned and you remember, not the one she just said. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، یہاں پہ بات ہو رہی تھی نعمت کی اور ہدایت کی، جی تو جی اس پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نعمت تب تک نہیں ہے جب تک کہ ہدایت ساتھ نہ ہو. آپ کی اولاد نعمت نہیں ہے جب تک کہ ہدایت ساتھ نہ ہو، نعمت ہدایت نہ ہو. تو ہدایت کے ساتھ جڑ کے جو شے آئے گی تو وہ نعمت ہوگی. آپ کی صحت نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو. آپ اس کو، اپنی صحت کو غلط کاموں میں استعمال کرو گے تو وہ تو آپ کے لیے زحمت بن جائے گی. آپ کا پیسہ، آپ کا مال آپ کے لیے نعمت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہدایت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، آپ اس کو غلط کام میں یوز کرو چلو گے. تو ہدایت ماشاء کے اللہ ساتھ جڑ کے جو شے آتی ہے تو پھر وہ نعمت ہوتی ہے، نہیں تو پھر ماشاء وہ اللہ. آپ کے لیے قیامت کے دن زحمت بن جائے گی. یعنی ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہدایت یہ ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، وہ ہدایت ہے. دوسرا اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل کر کے آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، وہ دوسری ہدایت ہے. That's a really important point she just said. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. That was a really important point. ہاں جی، پہلا اصول ہدایت کا کیا ہے؟ پہلا ہدایت کا فائدہ یا مقصد کہ آپ دنیا میں رہیں کیسے. ٹھیک ہے، دنیا میں کیسے رہیں، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے معلومات سے آپ کیسے صحیح طور پہ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس گاڑی ہو، چلانی نہ آتی ہو، وہ گاڑی مصیبت ہے. آپ کے پاس جدید لیپ ٹاپ ہو لیکن آپ کو استعمال نہ کرنا آتا ہو، it's a boring thing، آپ کے لیے کوئی ورتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے ابھی ماشاءاللہ نے کہا that's a really important point، ایسے ہی آخرت کے لیے جو ہدایت ہے وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، that was a really important point. ہاں جی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے گا؟
I think it's gonna take a little longer. We'll stop here. اب آ جائیں آخری حصہ، وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ پچھلی آیت کے حساب سے، کیونکہ اسی کا کنٹینیوس پارٹ ہے، کہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. سیدھے سوری اس کے بعد ہم نے فرمایا، ہم نے کہا سوری راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، اب جملہ یاد رکھنا، یہاں پہ فائل موجود ہے. فائل مین سبجیکٹ موجود ہے. کون کام کر رہا ہے؟ کام کرنے والا. دا ڈوئر از ان دا سینٹینس. کیا ہے کہ آپ نے انعام کیا. اب دوسرے جملے پہ جائیں، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر غصہ کیا گیا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے؟ پہلے جملے کی نسبت جو میں نے بولا، کون یہاں پہ نہیں ہے؟ فائل نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. تو مغضوب میں فائل نہیں ہے، اور اب ضالین تو ویسے ہی فائل ہے نا، وہ تو جملہ ہے ہی فائل، وہ تو خود گمراہ ہوئے ہیں نا. اچھا، مغضوب میں جو ہے نا وہ فائل نہیں ہے، ڈوئر نہیں ہے، کام کرنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ غصہ کرنے والا ایک ہے، یا غصے کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، یا غصہ ہر طرف سے آ رہا ہے؟ یہ بھی ممکن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر جملہ بولا جائے آپ کے سامنے، اس بچے کو اسکول میں مارا گیا، اس بچے کو اسکول میں مارا گیا، تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ سوال آئے گا، کس نے مارا؟ ٹیچر نے مارا، دوست نے مارا، کلاس فیلوز نے مارا، یا کسی جونیئر نے یا سینئر نے مارا. ٹھیک ہے، تو یہ مارنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو جہاں پر مثال کے طور پہ ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ جہاں اسے بولتے ہیں الاضمار فی مقام الاظہار، جہاں پہ بات کا اظہار ہونا چاہیے، جہاں پہ بات ہونی چاہیے، یعنی مکمل طور پہ کلیئر ہونی چاہیے بات، وہاں پہ کلیئر کرنے کے بجائے بات کو چھپا دینا. ٹھیک ہے، بات کو مخفی رکھنا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب جب آپ کو یہ کہا گیا کہ بچے کو مارا گیا، آپ کے دماغ میں آٹومیٹیکلی سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے. یو اسٹارٹ تھنکنگ کون کر سکتا ہے ایسا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کو ایک سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے. یہ جملہ جس میں ایک کوراسٹی ہو، تجسس ہو، تو اس سے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. کیوں سوچنے کا موقع ملتا ہے؟ کیونکہ قرآن تو چاہتا ہے کہ آپ سوچیں. آپ کو یہ میرے لیے یہ لازمی ہے، یہ میری عبادت کا میرے لیے یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، بلکہ یہ عبادت ہے کہ میں سوچوں. ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے کہ میں سوچوں. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمیں اس بات کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ عبادت کے کئی طریقے ہیں، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، سچ عبادت ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ نہ بولنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، حرام نہ کھانا عبادت ہے، حلال کمانا عبادت ہے. آپ جملے میں غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں. حلال کمانا اور حلال کھانا عبادت ہے. حرام سے بچنا، حرام نہ کمانا، حرام سے دور جانا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، فحاشی سے بچنا بھی عبادت ہے. اسی لیے جو عورت اپنے نقاب کو درست کرتی ہے، بار بار درست کرتی ہے، ریشمی کپڑا ہے گر رہا ہے، ٹھیک ہے، سلپ ہو رہا ہے، یا وہ جو بھی نقاب کی جو چیز ہے وہ بادل کر رہی ہے، اس کو بار بار فکس کرنا پڑ رہا ہے. ہر دفعہ جب وہ فکس کرتی ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایسے ہی ایک خاتون یا ایک مرد جب اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے، کس وجہ سے جھکاتا ہے؟ کہ اس کی حرام پر نگاہ نہ جائے، یا اس کے ذہن میں غلط خیالات نہ آئے، تو وہ اپنی نظر کو جھکاتا ہے، بار بار جھکاتا ہے. ہر دفعہ جھکانے پر عبادت ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا، حلال کے لیے اسٹرگل عبادت ہے، حرام سے بچنے کی بھی اسٹرگل اتنی ہی عبادت ہے جتنی کہ حلال کو کمانے کی یا حلال پر عمل کرنے کی پر آپ کو اجر ملتا ہے، یا اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے. اچھا، اس کے بعد علم حاصل کرنا عبادت ہے، بالکل عبادت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم خطرناک ہے جو صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے مقصد سے حاصل کیا جائے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ علم جو صرف دنیا کے حصول کے لیے حاصل کیا گیا وہ مصیبت ہے. قیامت کے دن انسان کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا.
ٹھیک ہے. اور وہ علم جو اس لیے حاصل کیا گیا، خواہ کوئی بھی علم ہو کہ جس میں کائنات کے لوگوں کی خیر ہو اور اللہ کا قرب حاصل ہو. جملہ ترتیب ذہن میں رکھنا، لوگوں کا فائدہ ہو، دنیا میں رہنے والی مخلوقات کا فائدہ ہو، اور اس فائدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو. مین جو آئیڈیا ہے اس کے پیچھے وہ اللہ کا ہی قرب ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے. تو وہ علم خواہ ریاضی ہو، خواہ سائنس ہو، خواہ فزکس ہو، خواہ کیمسٹری ہو، خواہ وہ نفسیات ہو، خواہ ڈرمیٹالوجی ہو، خواہ وہ ہارٹ اسپیشلزم کے لیے آپ کی اسٹرگل ہو، کچھ بھی علم ہو، جب آپ کا مقصد مخلوق خدا کے ذریعے اللہ کا قرب ہو، وہ علم آپ کی عبادت ہے. علم آپ کی عبادت ہے. حتیٰ کہ آپ کسی معاملے میں، کاروباری معاملے میں گواہ بنیں گے، آپ کو گواہ بننے پر آپ عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ حاصل کرو، اللہ کا حکم ہے. تو گواہ حاصل کرنے والا وہ بھی عبادت کر رہا ہے، گواہ بننے والا بھی عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے. اچھا، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ بیکاز آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک. وہ کیا ہے؟ جیسے علم سیکھنا عبادت ہے، ایسے ہی علم کے بارے میں سوچنا عبادت ہے. فکر عبادت ہے. یاد رکھ لینا یہ جملہ، فکر عبادت ہے. دا مومنٹ یو اسپینڈ ٹو تھنک کہ آپ کیسے اپنی بھائی کی، بہن کی، دوست کی، معاشرے کی، ملک کی، علاقے کی، طلباء کی اصلاح کی کوشش کریں. واٹ ول بی دا بیسٹ وے، کیسے ان کی اصلاح کی جائے، کیسے ان کو ان کے دل تک، ان کے دماغ تک بات کو پہنچایا جائے. آپ کا ایسے بیٹھ کے سوچنا ہی عبادت ہے. کیوں؟ اگر آپ کے بیٹھ کے کسی کے خلاف پلاننگ گناہ ہے نا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان بعض الظن اثم، ان بعض الظن اثم، کچھ گمان بھی گناہ ہے. کیوں؟ بیکاز یو آر تھنکنگ اگینسٹ somebody، آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کسی کے خلاف کچھ سوچ رہے ہیں. تو یہ سوچنا اگر گناہ ہے تو کسی کے فائدے کے لیے آپ بیٹھ کے پلاننگ کریں تو کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ It is the part of worship. ٹھیک ہے. اچھا، آپ سوچیں جیسے ابھی جو ایک سسٹر ابھی she gave a really good point. ٹھیک ہے کہ ان کے ذہن میں ایک نئی بات آئی ہے کہ عبادت جو ہے نا، ہدایت جو ہے، اہدنا، یہ عبادت سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے اہدنا کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو ہدایت مل جائے تاکہ آپ صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں اور مدد حاصل کر سکیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ عبادت اور مدد پہلے ہے، ہدایت بعد میں ہے. اس کا مطلب کہ بہت سے لوگ ریئلی لو دس پوائنٹ کہ بہت سے لوگ بہت ہارڈ عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ سے مددیں مانگ رہے ہوں گے، لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں ہوگی. ٹھیک، ممکن ہے. دیٹ از ریئلی بیوٹیفل پوائنٹ. تو آپ کا یہ سوچنا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک حاکم ہے، ایک جج ہے، منصف ہے، اس کو فیصلہ کرنے کا موقع ملا. اس نے سوچا، اس نے سوچ کے اپنی رائے کے تحت فیصلہ دیا. اب اگر اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوا، یعنی بعد میں اس نے کتابیں کھولی، علماء سے پوچھا، تو پتا چلا کہ اس کا تو فیصلہ، اس کا جو ڈیسیژن تھا، اس کی جو ججمنٹ تھی، اٹ واز ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، اور قرآن اور سنہ. ٹھیک ہے، سنہ کے مطابق تھی یا قرآن کے مطابق تھی. اب اس کو ڈبل ریوارڈ ملے گا، پہلے اس کی اپنی اسٹرگل کا، دوسرا اس کے قرآن اور حدیث کے ساتھ میچنگ کا. اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے بہت کوشش کی، سوچا، اس نے فیصلہ دیا، فیصلہ معاشرے کے لحاظ سے ٹھیک تھا لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ میچ نہیں ہوا. ابھی بھی اس کو اجر ملے گا لیکن سنگل ریوارڈ ملے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ بیکاز he tried to think، اس نے سوچنے کی کوشش کی مخلص نیت کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مغضوب کے پیچھے اللہ رب العزت نے جملہ مخفی کیوں رکھا، فائل کیوں نہیں بیان کیا؟ کیونکہ عین ممکن ہے اللہ تو ناراض ہوں گے، obviously. ٹھیک ہے، اللہ تو ناراض ہوں گے، لیکن عین ممکن ہے فرشتے بھی ناراض ہوں. ٹھیک ہے، فرشتے بھی ناراض ہوں. عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن ان کے ماننے والے ان پہ ناراض ہوں، اور وہ تو ہم نے قرآن میں دیکھا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ لوگ جو پیروی کیا کرتے تھے اپنے پیروکاروں کو قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی اور ہم تو تمہاری وجہ سے جہنم میں آئے.
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ ہمیں موقع دے, ہم دنیا میں جائیں, ہم کبھی بھی جاہل لوگوں کی پیروی نہ کریں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ٹھیک ہے, کیوں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اب غصہ ایمان والے بھی کرتے ہوں گے, ہاں جی ایمان والے کرتے ہیں غصہ. کن لوگوں پر؟ جو گمراہی کے عمل کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان پر مومنوں کو غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز دے کین سی what they are doing wrong. ان کو واضح طور پہ پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں, نسل کو برباد کر رہے ہیں. جیسے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو یہ LGBTQ والی بکواس پہ غصہ آتا ہے, نفرت آتی ہے, گن آتی ہے. honestly اتنی بےہودہ, I'm adding my anger in it. ٹھیک ہے, اتنی بےہودہ یہ عمل ہے قوم لوط والا. ٹھیک ہے, اتنی بےہودہ حرکت ہے, ان والدین کے لیے تباہی ہے جو اس قسم کی سوچ کو آزادانہ سوچ یا اس پہ ہلکا محسوس کرتے ہیں, ناراض نہیں ہوتے, ان کو غصہ نہیں آتا ہے, ان کو شرم نہیں آتی ہے, ان کو شرمندگی نہیں محسوس ہوتی ہے, ان کو غلاظت یا ان کو کراہت نہیں آتی ہے. اگر تو ایسی کیفیت ہے تو ان کو توبہ کرنی چاہیے. اگر مسلمان ہیں, مسلمان نہیں ہیں وہ تو جائیں بھاڑ میں, ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, اس بات پہ تو اب یہودی عملی طور پہ وہ انوالو ہو رہے ہیں. میں بہت سے یہودی اسکالرز کو فالو کرتا ہوں کہ وہ کتنا ایکٹیولی دے ٹاک اگینسٹ دیٹ LGBTQ بکواس, LGBTQ بکواس, بےہودہ حرکات. اور ایسے ہی عیسائی جو پریکٹسنگ عیسائی ہیں وہ بھی اس LGBTQ بکواس کے خلاف کتنا بولتے ہیں. اور مسلمان کو تو شدید نفرت ہونی چاہیے کیونکہ یہ قوم لوط والا عمل ہے. ٹھیک ہے, اور قوم لوط کس طرح سے برباد ہوئی ہے ہمیں پتہ ہے. تو جملے کے اندر آپ کی جو نفرت ہے وہ بچوں کے اندر ٹرانسفر ہونی چاہیے. They should hate it. There is no mercy, there is no kindness about these people. There is no at all. ٹھیک ہے, جو مرضی آپ جیسے مرضی آ جائیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرانسجینڈر کے بارے میں بہترین اور بہت کلیئر قوانین بنائے ہیں. جو بندہ جو ٹرانسجینڈر جس کی باڈی کی خد و خال خواتین جیسی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جھکاؤ بھی خواتین کی طرف ہے. ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ خواتین کی اس کی اپیئرنس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے باڈی کے جو اعضاء ہیں وہ بھی خواتین والے ہیں, تو اس کے ساتھ خواتین جیسا سلوک کیا جائے گا اور اس کو خواتین جیسا ٹریٹ کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے مردوں والی اپیئرنس اور مردوں جیسی آواز, مردوں جیسے معاملات. ٹھیک ہے, تو جو مین پوائنٹ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو مردوں جیسا سلوک کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی وراثت کے معاملات بھی ویسے ہیں. اس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ وراثت کے قوانین میں ٹرانسجینڈر کے جو اصول ہیں وہاں پہ جا کے یہ بات بڑی واضح طور پہ ہے. دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے مغضوب جن پر غصہ کیا گیا. کون غصہ کر رہا ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے کن لوگوں پر؟ جو LGBTQ لوگ ہیں. میں جیسے بھی ان کی کوئی چیز دیکھوں, I don't know, I feel super gross. مجھے الٹی کسی کیفیت ہوتی ہے, اتنی گھن آتی ہے. لیکن یہاں پہ مجبوری ہے, یہاں پہ لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بات کرنی پڑتی ہے, ان سے معاملات کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ مثال بھی دی تھی کہ اگر ایک بچی جو مسلمان معاشرے میں پیدا ہوتی ہے, گھر میں ماں نقاب کرتی ہے, آنٹیاں پھوپھیاں وہ بھی نقاب کرتی ہیں, 5 وقت کی نمازی خواتین ہیں, تو اس بچی کے لیے نقاب از ناٹ اے بورنگ تھنگ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہر کسی کو دیکھتی ہے, تو اس کا ذہن پروگرام ہو جاتا ہے کپڑے پہننے سے الجھن نہیں ہوتی. کپڑے پہننے سے الجھن نہیں ہوتی. کیوں؟ معاشرہ ایسا ہے, اس کو دیکھنے کو سب کچھ یہی کچھ مل رہا ہے. دوسری طرف ایک بچی ہے جو امریکہ کے ایسے گھر میں پیدا ہوتی ہے جہاں پہ ماں نے کچھ نہیں پہنا ہوا. ٹھیک ہے, بہنوں نے کچھ نہیں پہنا ہوا, پھوپھیوں نے پول پہ کوئی نہیں کچھ پہن رہا, ارد گرد کے تمام لوگ ایسے ہیں, تو اس بچی کے لیے کپڑے پہننا الجھن ہے, کپڑے نہ پہننا کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں؟ وٹ از the problem is coming where she is being raised. ٹھیک ہے نا, ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اس کی سوچ بن رہی ہے, اس کی سوچ کی وجہ سے اس کی کمفرٹیبل جو اسٹیٹ ہے وہ اور انکمفرٹیبل اسٹیٹ سیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے لیے ایز اے مسلمان مرد ہونے کے ناطے سے مجھے فل سلیو کمفرٹیبل ہے, اور انکمفرٹیبل ہوتا ہوں میں شارٹ اور سلیو سے یا ہاف سلیو سے. کیوں؟ میں ایسے ریز نہیں ہوا ہوں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ایک ایسی بچی ایسا مرد جو امریکن معاشرے میں ہے, یورپین معاشرے میں ہے, اس نے شورٹ میں اپنی زندگی گزاری ہے, اس کے لیے فل سلیو پہننا بورنگ ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ دس از ہاؤ ہی بین ریزڈ. تو کیوں یہ ایسا کہاں سے آ رہا ہے؟ بیکاز دے بین ریزڈ دیٹ وے.
ٹھیک ہے, اس کے پہ معاشرے نے, تو آپ کو ایمپتھی دکھانی ہوگی, ان کی سوچ اگر بدل سکتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وی ہیو ٹو بی ویری ویری سیریس, ٹھیک ہے نا. جو آلریڈی پاگل ہو چکے ہیں, جن کا آلریڈی دماغ لین سے اتر چکا ہے, ان کے لیے ہم غصہ تو نہیں کر سکتے, ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں, میرا اللہ گائیڈ, ٹھیک ہے. تو جیسے بھی, لیکن جہاں تک بات ہے ہماری نسل کی تربیت کی, وہاں پہ کوئی there is no compromise. اب آ جائیں آگے, مغضوب غیر مغضوب. کیا ایک حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب سے مراد جو ہے نا وہ یہودی ہیں, اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں. تو کیا اس سے مراد ہر وقت کے یہودی اور ہر وقت کے عیسائی ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ خاص وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور اس سے پہلے, جن پر عذاب آیا, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ہے. اور الضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں مختلف تفاسیر کے اندر مغضوب وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے, اور الضالین وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں زندگی ملی, گمراہ تھے لیکن ان کو دنیا میں عذاب نہیں آیا. یہ پہلی کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. Who want to call themselves as a monitor? کلاس میں کون اپنے آپ کو مانیٹر کہے گا؟ ایسا سمجھ لیں, میں نا ارسلہ کو لے آتا ہوں, ٹھیک ہے. ارسلہ از اے کلاس مانیٹر, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کلاس ہوئی, کلاس کے اندر جنرل کلاس لے لیں, ٹھیک ہے نا. کلاس کے اندر جیسے ہمارا کل سے یا پرسوں سے, کل کا دن میرے خیال میں ابھی چلے گا, یہ سیشن ختم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ پرسوں کو ہماری یہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, سمجھ لیں کہ ہم نے اس دن پلان کیا کہ ہم نے ایک لائٹ ٹیسٹ لینا ہے, لائٹ, ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی سختی بھی ہوگی فیل ہونے والوں پر, مثال ہے, جیسا سینیریو. اچھا, اب کلاس میں اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں جو ریگولر ہیں, ٹھیک ہے, فرام دا ڈے فرسٹ انٹل ناؤ دے آر کیپ آن جوائننگ کلاس, اور وہ کسی سیشن کو مس نہیں کر رہے ہیں, دے آر کیپ آن فالوئنگ ریکارڈنگز. اگر ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی, دے اٹریکٹنگ ود ٹیچر, ٹھیک ہے. اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو دے جسٹ جوائنڈ سورہ فاتحہ کی آخری آیات پہ وہ آئے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پچھلی آیات کو سننے کا. تو یہ دوسرا گروپ بن گیا. پہلا گروپ وہ ہے جن کے پاس علم ہے, اور دوسرا گروپ وہ ہے جن کے پاس علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیکاز دے جوائن لیٹر. اب جب امتحان ہو اور وہ لوگ فیل ہوں جن کے پاس اپرچونٹی تھی ریگولر کلاس اٹینڈ کرنے کی, اور انہوں نے ریکارڈنگ بھی ان کے ہاتھ میں تھی, لیکن پھر بھی ان کے اچھے نمبر نہ آئے, تو ناراضگی کن پہ بنتی ہے؟ وہ لوگ جو شروع سے آ رہے ہیں اور ریکارڈنگ کا بھی ایکسس ہے, یا وہ لوگ جو بعد میں جوائن کیا ہے اور ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے اس سیشن میں؟ تو کن پہ ناراضگی ہونی چاہیے؟ پہلے والوں پہ. بالکل, آپ نے صحیح کہا. تو مغضوب سے مراد یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہو اور عمل نہ کریں وہ مغضوب ہیں, سمپل از دیٹ. وہ اللہ کے ہاں مغضوب ہے, علم ہو اور عمل نہ کریں وہ مغضوب ہیں. اور الضالین سے مراد یہ ہے, الضال لفظ بنا ہے اردو میں ہم بولتے ہیں گمراہ, ٹھیک ہے نا. ضلالت گمراہی, گم راہ, گم کو الگ کر دیں, راہ کو الگ کر دیں تو لفظ سمجھ آ گیا. وہ بندہ, وہ شخص جو رستے سے بٹک گیا ہو, ٹھیک ہے, جس کو رستے کا پتہ نہ ہو. اچھا, مصیبت یہ ہے کہ وہ جو گروپ میں بعد میں آئے ہیں ان کے لیے تو گنجائش ہونی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بھی دروازہ بند کر دیا کہ قیامت کے دن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. کیوں؟ اب مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں خود علم حاصل کروں. پہلے گروپ وہ تھا کہ جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کیا. دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے علم اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ان کو عمل کرنا پڑے گا, یا انہوں نے جان بوجھ کے علم نہیں حاصل کیا, یا وہ جان بوجھ کے علم سے دور رہے. وہ ہے الضالین. مثال کے طور پر رستے سے وہی بھٹکے گا نا جس کو علم نہیں ہے. اگر وہ پوچھ لے تو رستے پہ آ جائے گا, تو وہ گمراہ نہیں رہے گا. تو کون مسلسل گمراہ رہے گا؟ جو کبھی بھی پوچھے گا نہیں. مثال کے طور پر میں نے جانا ہے, سبھی لوگ لاہور کو جانتے ہیں, میں نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے مثال کے طور پر, اور میں نے لے لیا رستہ ملتان کا, اور میں چلائے جا رہا ہوں, گاڑی چلائے جا رہا ہوں, اور کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا, اور ملتان پہنچنے پر کہوں میں ملتان کیوں آ گیا, I was planning to go to اسلام آباد. Whose fault is it? کس کا قصور ہے؟
اسلام آباد کا یا لاہور کا یا ملتان کا. It's not about لاہور اور اسلام آباد اور ملتان. It's about I did not ask anybody. میں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا. پوچھ لیتا, کوئی مجھے بتا دیتا جہاں جس سپیڈ سے تم جا رہے ہو نا, you are going to the wrong way. Make a U-turn, go back to Lahore, take the right path. ٹھیک ہے, اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے. جی اسلحہ. سر یہ جو ابھی آپ نے گمراہ کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ علم اس لیے نہ حاصل کیا جائے کہ عمل نہ کرنا پڑے, تو سر یہ تو مسلمانوں کی عام سوچ ہے کہ جتنا تو علم ہوگا اللہ تعالیٰ آخر میں اتنا حساب لیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گمراہ رہنے والا, الضالین جو گمراہ ہیں, میں ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتا. اچھا, ایک ہوتا ہے مضلین, مضلین اور مضلین, وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں. مضلین وہ ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں, وہ تو لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. الضالین وہ ہوتے ہیں جو خود گمراہ اپنے آپ کو کریں, اپنے آپ کو گمراہ رکھیں. The one who choose to be on the astray, گمراہی کے راستے پر. جی جی. مطلب سر, مطلب جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الگ کی پہلی وحی نازل کی تھی, یہ تو ڈائریکٹ اس سے ریلیٹ نہیں کر رہی کہ علم واجب ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں. سورۃ الفاتحہ اب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ اس کا نام فاتحہ کیوں ہے. یہ دل کا دروازہ کھول دیتی ہے, عقل کا دروازہ کھول دیتی ہے, علم کے دروازے کھول دیتی ہے. It's open everything for you. الضالین, یولو سبحان اللہ. میسج آیا مجھے, یہ الضالین یولو یہ کون سی زبان میں ہے؟ زینب لیاقت, I don't know what this word you said, YOLO. السلام علیکم سر. سر الضالین کو اگر اس سے تعبیر کی جائے نا کہ دے آر the ones کے جو کہتے ہیں کہ زندگی ایک باری ملی ہے, چھوڑو یہ سب کچھ, پتہ بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور وہ جان بوجھ کے اس بات پہ نہیں آتے, نہ تو وہ نالج سیکھ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی مطلب سامنے بھی ہو کہ یو ہیو دا اپرچونٹی. بالکل ٹھیک آ رہا, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. پہلا گروپ وہ یہ سمجھیں کہ مجھے علم نہیں چاہیے, I don't need to learn, I don't want to learn. پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری, I don't want to learn because I will be held accountable. اب اس کو نتائج کا پتا ہے اس لیے وہ سیکھنا نہیں چاہتا. یہ دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے علم سے غرض ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بندہ مومن ہو اور بونگا ہو, علم سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا. This is what my point is. بندہ مومن ہو اور عقل سے آری ہو, بندہ مومن ہو اور علم نہ ہو, کہاں کا مومن ہے؟ مومن ہونے کے لیے تو اللہ کے بارے میں اتنا واضح کلیئر علم ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو, آخرت کے بارے میں کافی علم ہو, فرشتوں کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور اپنی عبادت کے معاملے میں, حتیٰ کہ لوگوں کے معاملات میں, حلال و حرام کے بارے میں. تو علم پیچھے کیا رہ گیا؟ سب کچھ ہی کور ہو گیا, دنیا کور ہوگی, آخرت کور ہوگی, پیچھے کیا رہ گیا؟ تو مومن اور علم سے فارغ وہ تو جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹائم بھاگ گیا سارے کا سارا. اچھا, ابھی بھی ارسلہ کا ہاتھ کھڑا ہے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ارسلہ؟ جی سر, میرے ذہن میں 2 سوال آئے ہیں یہ ضالین کے اوپر, کہ یہ اللہ نے مسلمز کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے, کیونکہ اوپر سارا بیان تو ایسے ہی ہے نا کہ جب ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں, ہمارا اللہ سے تعارف ہو گیا, ایمان لیا, تو یہ اس کا مطلب یہ مسلمز کو بات کہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو سورہ الگ کی آیت ہے اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم مومن کی معراج ہے, تو یہ ساری آپس میں ریلیٹ کر رہی ہیں چیزیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے؟ You are 100% right. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. علم 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 علم, اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں وہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, علم والے جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور بار ابھی سورہ بقرہ سٹارٹ ہوگی, ٹھیک ہے, تو دیکھ لینا
ہدایت مطلب یہ ہدایت مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، یہ ہاں گمراہ جی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور میں تو یہی ساری عمر سمجھتی رہی، یہ تو کرسچنز ہیں۔ اصل میں اصول ہے نا، یہ اصول ہے جہاں پہ فٹ آ جائے، اصول ہے جہاں پہ فٹ آ جائے۔ اصول کیا ہے کہ جس بندے کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرے وہ مغضوب ہے، اور جو بندہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ سمپل از دیٹ۔ گمراہ وہ رستے کا نہیں پوچھ رہا، بھٹکا رہے گا۔ گمراہ بھٹکے ہوئے کو بولتے ہیں نا، بھٹکا ہوا، سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا۔ اب بات، ایک بندہ جنگل میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، دیٹ مین ہی از لاسٹ، ہی از لاسٹ۔ تو جتنا وہ گمراہ رہے گا یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ میں جنگل میں رہنا چاہتا ہوں، میں جنگل سے نہیں نکلنا چاہتا، جان کو خطرہ ہے، حفاظتی سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں جان بوجھ کے پھر بھی نہیں میں جانا چاہتا جنگل سے باہر، میں کیسے کر جاؤں جی؟ یہی بس وہیں پہ بھٹکا ہوا ہوں اور جان بوجھ کے الٹی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوشش بھی نہیں کر رہا کہ کسی سے میں رستہ تلاش کروں، اپنے گھر پہنچوں، اپنی منزل پہنچوں، ٹھیک ہے، بیوی بچے جو ہیں ان کی پرواہ کروں، ان کا خیال کروں، ٹھیک ہے، جو میرے پیچھے لوگ ہیں ان کو فکر ہو رہی ہوگی، بٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ بس موبائل تو ہے، بیٹھے ہوئے گیمیں ہیں، گیموں پہ لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے، وہی ہے، وہی سرکل ہے، وہی سرکل ہے، وہی سرکل ہے۔ ایک کیس کو میں جانتا ہوں، ایک بچہ 6 مہینے بعد اس نے کمرے سے باہر پاؤں نکالا، بیڈ واش روم کھا لیا، بیڈ واش روم کھا لیا سو لیا، بیڈ واش روم کھا لیا پی لیا سو لیا، یہی کام تھا اس کا 6 مہینے۔ He did not leave his own bedroom۔ اور یہ امریکہ کے عام کیسز میں سے ایک کیس ہے۔ میسیجز پہ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں جی۔ میں پوچھوں کہاں سے شروع کروں؟ سب سے پہلے تو ارسلہ کا ہاتھ اوپر تھا نا، اس کے بعد کون ہے؟ جی ہنا۔ جی سر، میں بس یہ کہوں گی کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد نا ایک بات تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہاں پر نا انفرادی طور پہ کوئی بات نہیں کی گئی، اگر ہدایت طلب کی گئی تو وہ بھی اجتماعی طور پہ کی گئی، اور اب جو آپ نے آخری آیت آج بیان کی ہے نا اس میں مغضوبی والضالین، یہ دونوں لفظ کیوں اس طرح سے بیان کیے گئے؟ کیونکہ انسان اس معاشرے میں رہتا ہے تو وہ تمام رشتوں کو ساتھ لے کے چلے، مثلاً ایک والدین کا نافرمان بھی اگر وہ مغضوب ہو گیا نا تو وہ بھی دین کی، اسلام کی کیٹیگری سے باہر ہے، اور وہ لوگ جو یعنی کہ یہ مجھے سارا اجتماعیت کا کھیل نظر آ رہا ہے کہ انفرادی طور پہ اسلام نہ اپلیکیبل ہے جب تک آپ اجتماعی طور پہ نہ سوچتے ہیں اور نہ عمل کرتے ماشاء اللہ، ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ابھی اب جب ہم جائیں گے نا توازن کے سبجیکٹ پر، یو گنا بی سرپرائزڈ کہ جو آپ نے بات کہی نا وہ آگے آ رہی ہے، وہ کل کے سیشن میں ہوگی انشاءاللہ۔ جی عافیہ، 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 آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جو آپ نے علم کی بات کرنا کہ علم ہوتے ہوئے ہم جاہل ہوتے ہیں، کہ ایسے علم کا کیا فائدہ کہ ہم پھر بھی جاہل ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے حضرت عمر علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ضعیف مومن اور قوی دشمن کے شر سے محفوظ کرنا۔ یعنی کہ اتنا ضروری ہے کہ ضعیف مومن جو ہے وہ اپنے ساتھ ہاں ساتھ جی، ہاں پورے جی، ہاں معاشرے جی، کے وہ لیے بھی ہاں جی پناہ، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک ہے، وہ حدیث میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی مومن کو پسند کرتا ہے بنسبت ضعیف مومن کے۔ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔ جی ماشاء اللہ۔ ارسلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے اور فہم دی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ جو اللہ نے چیز دیا ہم اس کو استعمال نہ کریں؟ جس طرح میں نے ابھی عقل کی مثال دی، اگر میں دیکھوں کہ اللہ نے اس کو ناپسند کی ہے تو پھر تو اس تناظر میں ہر مسلم ایک ایکٹیوسٹ ہے، اور اس کے بغیر تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ آپ بڑی پیاری بات کرتی ہیں لیکن سوال کی شکل دے دیتی ہیں، تو آپ کو اس کو سوال بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں جیسے وہ ایک سسٹر تھی، کیا نام ہے وہ، ابھی نام میرے ذہن میں نکل گیا، تو آپ کو جو بات آپ کے ذہن میں ہے آپ اسٹریٹ کہیں کہ دس از واٹ آئی فیل، ٹھیک ہے، اس کو سوال مجھ سے ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یو سیڈ ویری بیوٹیفل تھنگ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، تو دیٹس ایکوریٹ تھنگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا مومن بندہ علم سے بھرپور ہو، ٹھیک ہے، علم 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 علم، یہ الجبرا کس کی ایجاد ہے؟
ٹھیک ہے، فکر کرنے والوں کی، سوچنے والوں کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میڈیکل پروسیجر کے، آپریشن کے جتنے آلات ہیں، آنکھ ہے، زمین کا کرہ ارض ہے، بلا بلا بلا، یہ ساری مسلمان تھے. کیوں مسلمان، کیوں انہوں نے کیا یہ سب کچھ؟ ٹھیک ہے، بیکاز they used to think. وہ سوچا کرتے تھے. we need to think. ہمیں سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا انشاءاللہ. تو سوچنا عبادت ہے، سوچنا ہی عبادت ہے، سوچنا ہی عبادت ہے، سوچنا ہی عبادت ہے. میں جان کے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. سوچنا بھی عبادت ہے، سوچنا ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، کیا سوچنا؟ صحیح سوچنا، لوگوں کی فکر کرنا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا قیام کیا کرو. کیوں؟ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کی فکر میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے. فکر فکر فکر، سوچنا سوچنا سوچنا، پریشان پریشان پریشان. کس بات کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنی ذات کی فکر تھی، نہ اپنے بچوں کی فکر تھی. وہ تو اللہ پر تھا. فکر تو یہ تھی باقی لوگ. کیا ہم اتنے فکر مند ہیں باقی لوگوں کے بارے میں؟ جب یہ سوچ اور فکر آ گئی، کامیابی کے دروازے، بلکہ گیٹ کھلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. دروازے تو پھر چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے بریک لینی ہوگی. سیشن از ناٹ فنشڈ، یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، دے آر ریئلی امپورٹنٹ ایکسٹرا تھنگس. ابھی یہ الفاظ کا انتخاب آخری بات میں کرتا چلوں کہ عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر جو عام جملہ ایسا نہیں، نہ ایسے نہ ایسے، اس کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے جسے بولتے ہیں لا ولا. نہ ایسے نہ ایسے، یا لیسا ولا، نہ ایسے نہ ایسے. ہماری تو ایک ہی نہ ہے نا، تو ہمارے پاس نہیں ہے. انگلش میں ہوتا ہے نیدر اور نور. ٹھیک ہے، نیدر اور نور. ٹھیک ہے، تو وہ جملے کو نہ ایسے نہ ایسے کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انداز ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دیٹس the only unique style of قرآن، کہ عرب لوگوں کو بھی مصیبت پڑ گئی تھی کہ یہ غیر ولا کا استعمال سمجھ میں بھی آتا ہے. It is right, but nobody ever used it. تو یہ قرآن کے معجزات میں سے یہ غیر ولا کا انتخاب ہے. یعنی غیر المغضوب، یہ غیر، اور ولا الضالین ہونا یہ چاہیے تھا لیس المغضوب ولا الضالین، نہ گمراہوں کا اور نہ ہی نہ جن پر غصہ ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے. یا ہوتا ولا المغضوب ولا الضالین، نہ جن پر غصہ کیا گیا، نہ وہ جو گمراہ ہوئے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک یونیک انتخاب کیا ہے. کون سا؟ غیر المغضوب ولا الضالین، غیر اور ولا کے انتخاب کے ذریعے. that's a kind of technical thing، لیکن اس کو کل اس کو مزید ہم ڈگ ان کریں گے. اپنی کاپی پینسلیں اور اپنے بیلچے تیار رکھنا، ہم نے قرآن مجید کی گہرائی میں مزید جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی اپنی سوچ کے تیز آلات. ٹھیک ہے، کہ دیکھنا کہ قرآن پاک کے گہرائی کے اندر کون کون سے خزانے چھپے ہیں، کس طریقے سے چھپے ہیں. تو tomorrow will be our I hope last session for سورۃ الفاتحہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کیسے سوال و جواب کے ذریعے کیسے آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گفتگو کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ لوگوں کی اٹینشن کو کھینچنے کے لیے سوالات پھینکیں. ٹھیک ہے، اور موقع دیا ہے. تو آپ نے اپنے سیشن کے لیے کون کون سی ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے، آپ نے امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. تو اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی، کیونکہ ٹمارو ہاں میرے خیال میں وینسڈے کے دن ہماری ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ لاسٹ ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد تھرسڈے کو ہمارا سیشن ہوگا آف دا ٹاپک. پھر منڈے کے دن میں آج فارم بھیجوں گا، اس پہ لسٹ ہوگی. جو فارم میں آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ پہلے نمبر پہ سب سے پہلے آپ آنا چاہ رہے ہیں، کون سی آیت پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ترتیب تو بہتر یہ ہوگی کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری آیت، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت، پھر پانچویں، پھر چھٹی. ٹھیک ہے، اسی ترتیب سے اپنی اپنی باری کا انتخاب کیجیے گا. اور ایک آیت پہ 2 لوگ بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے سن لیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہی باتیں نہ دہرائیں جو آپ نے پہلے جو ہے نا شخص نے جو سیشن دیا ہے اسی کو کاپی کریں. یو کین برنگ سم تھنگس، لیکن اپنے نئے انداز سے نئی چیزیں جو مس اس نے کر دی وہ ایڈ اپ کر لیں اگر آپ نے سیم آیت پہ کام کرنا ہے. تو ول ورک آن دیٹ سیشن انشاءاللہ، اس کی ٹریننگ پر، اس کے مٹیریل پر ساری، کہ کیسے مٹیریل اکٹھا کرنا ہے، کیسے ان کو ترتیب دینا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، کیسے کور کرنا ہے انشاءاللہ. دیٹ ول بی آور ویڈنسڈے ٹریننگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، آپ کا وقت قبول فرمائے.
اور اب تک مجھے اجازت دیں. See you tomorrow انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.